بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپریل کی 10 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں ڈاکٹر ولی محمد پٹھان۔ آج ہم جائزہ لیں گے افغانستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ جب امریکہ اور اس کے اتحادی فوجی طالبان سے طویل جنگ کرتے رہے، بالآخر انہیں احساس ہوا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ طالبان سے امن معاہدہ کیا جائے، اور بڑی جدوجہد کے بعد آخر 29 فروری کو دوحہ میں یہ امن معاہدہ سائن ہوا۔ یہ امن معاہدہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور امارات اسلامیہ افغانستان کے درمیان ہوا، جس کو بعد میں اقوام متحدہ نے بھی پذیرائی دے دی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ میں جو 13,000 فوجی تھے، اس کو محفوظ راستہ دینا تھا، اور وہ 14 مہینے کے دورانیے میں افغانستان سے نکل جائیں گے، اور اس میں سے 8,600 پہلے 135 دن کے اندر نکل جائیں گے، اور جو طالبان کے قیدی تھے، جو افغان گورنمنٹ کے ہاں قید تھے، اسے امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو چھڑا کر طالبان کے حوالے کریں گے، اور طالبان جو افغان گورنمنٹ تھی اس کے 1,000 قیدی ان کے حوالے کریں گے، اور یہ 5,000 قیدی 14 مارچ تک آزاد کرنے تھے۔ 14 مارچ گزر گئی، لیکن وہ قیدی آزاد نہیں ہوئے۔ طالبان نے امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک قیدی آزاد نہیں ہوئے ہیں، 14 مارچ گزر چکی ہے، معاہدہ ٹوٹ رہا ہے۔ اس پر امریکہ بہت پریشان ہوا، اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو اشرف غنی کی حکومت سے بات کرنے کے لیے بھیجی، اور اس پر پریشر ڈالا کہ آپ طالبان کے قیدی آزاد کریں، ورنہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اشرف غنی جو معاہدے میں شریک نہیں تھا، لیکن امریکہ کے پشت پناہی پر اس کی حکومت قائم ہے، اس پر دباؤ ڈالا امریکہ نے کہ جلدی قیدی رہا کرو، اور وہی مائک پومپیو دوحہ میں طالبان کے سفیر سے بھی ملاقات کرتا رہا۔ اشرف غنی حکومت لے تو لال سے کام لیتی رہی۔ بالآخر طالبان نے اعلان کیا کہ اگر 31 مارچ تک قیدی رہا نہیں ہوئے تو ہم کابل پر حملہ کر دیں گے۔ پھر ہمیں حق ہے کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اشرف غنی کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ معاہدے میں کوئی فریق نہیں تھا، اس لیے اس کا مستقبل محفوظ نہیں محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ قیدیوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر 31 مارچ بھی گزر گئی، تو پھر طالبان کا 3 رکنی وفد کابل گیا اور اسے بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ طالبان چاہتے تھے کہ پرامن طریقے پر قیدی رہا ہو جائیں، جنگ دوبارہ شروع نہ ہو۔ طالبان پہلے بھی ان کا یہی موقف تھا کہ بغیر جنگ کے بات حل ہو جائے، اور ابھی یہی ان کا موقف ہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اگر پھر دوبارہ طالبان کو یہ طاقت ہے کہ وہ جو امریکہ کو شکست دے سکتا تھا، وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ بغیر امریکہ کے پشت پناہی پر اس کی کوئی حیثیت نہیں،
وہ اسے حملہ کر کے اسے کر سکتے تھے، لیکن وہ افغانستان میں دوبارہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اور دوسری بات، اگر طالبان کابل پر چڑھائی کر دیتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جو قیدی ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے وہ اپنے قیدیوں کی محفوظ واپسی چاہتے ہیں اور افغانستان میں دوبارہ جنگ نہیں چاہتے۔ وہ 3 رکنی بھی مذاکرات کر کے واپس آ گئی۔ اب جو معاہدہ تھا وہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ معاہدہ طالبان کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا، اشرف غنی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر طالبان چاہیں تو اسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو یہ امریکہ کی طرف سے ٹوٹا ہے، طالبان کی طرف نہیں ٹوٹا، کیونکہ امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ 5000 فوجی واپس کریں۔ اب اگر طالبان کے لیے کوئی ایسا رستہ نکل آیا کہ وہ اس طرح حملہ کرتے ہیں کابل پر کہ ان کے قیدی بھی محفوظ رہتے اور وہ کابل کو بھی فتح کر لیتے، ایسا اگر ہو گیا تو پھر امریکہ کو بہت نقصان ہوگا، اس کے فوجیوں کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور آج 10 اپریل ہے، لیکن ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کروں۔ فانتظروا فإني معكم من المنتظرين۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی برپا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔